أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حاضرین کرام، رسول مکرم ہادی عالم محبوب رب الجلال آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارا عنوان ہجرت کا چل رہا تھا۔ محبوب رب الجلال مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف یثرب کی طرف رواں تھے۔ ام معبد کے گھر سے روانہ ہوئے، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ غلام اور عبداللہ لیثی جو کہ آپ کو راستوں کی نشاندہی کر رہا تھا، یہ 4 افراد کا مختصر قافلہ چلتے چلتے 8 ربیع الاول کے دن قباء کے مقام پر پہنچا۔ قباء یثرب کے علاقے کا ایک ملحقہ بستی تھی۔ یثرب بڑی بستی تھی اس زمانے میں، جسے آج ہم مدینہ النبی کہتے ہیں۔ اس وقت یثرب کا علاقہ بڑا علاقہ تھا، بڑی بستی تھی، بڑی آبادی تھی، اور اس کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹی آبادی تھی، چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کچھ لوگ رہتے تھے اور اسے قباء کہتے تھے۔ اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو وہاں پہنچے اور پھر آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق کہ آپ کا وہاں قیام تقریباً 2 ہفتے رہا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں 1 ہفتہ قیام کیا۔ مختلف روایات ہیں، یہ متفقہ بات ہے کہ قباء کے قیام کے دوران آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا، وہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور وہ مسجد، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور مسجد قباء کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اور اس جگہ پر جو زائرین جاتے ہیں، عمرے کرنے والے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے حاجی جاتے ہیں، تو اس مسجد قباء میں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور ایک متفقہ حدیث ہے کہ جو شخص صبح سویرے اشراق کے ٹائم وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ مسجد قباء کی فضیلت ہے۔ الحمدللہ تعالی
اللہ کی توفیق سے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ جب میں عمرے پہ تھا، جتنے دن میرا مدینہ منورہ میں قیام رہا، تو میں تقریباً روزانہ مسجد قباء میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر مسجد قباء کی تعمیر سے فارغ ہوئے، قباء کے قیام سے فارغ ہوئے، تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف رخ اختیار کیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ جگہ تھی اور مدینہ منورہ کے لوگ آپ کے انتظار میں تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہماری بستی میں ہماری آبادی میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ روزانہ صبح سویرے بستی سے باہر نکل کر بستی کی طرف آنے والے راستے پر آپ کا انتظار کرتے تھے، اور انتظار کرتے کرتے جب دن ڈھل جاتا، دن غروب ہونے کے قریب آتا، اور جب ان کو یہ امید نہ ہوتی کہ اب کوئی سفر نہیں ہوگا، کوئی مسافر نہیں آئے گا، تو پھر وہ واپس لوٹ جاتے۔ اور اس طرح ان کو یہ کام کرتے کرتے کئی دن گزر چکے تھے کہ اچانک ایک دن دور سے ان کو گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ قافلہ، مختصر سا قافلہ آتا دکھائی دیا۔ جب ان کو اس مختصر قافلے پر جب نظر پڑی تو وہ سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یقیناً آقا دو عالم کی سواری آ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عورتیں مکانوں کی چھتوں پر انتظار کیا کرتی تھیں، اور جوان آپ کی راہ میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے استقبال کے لیے آگے آگے ہوتے۔ تو میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قریب آئی اور لوگوں کو واقعی یقین آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیوں نے بڑے درد بھرے انداز میں اور خوشی میں آ کر یہ ترانہ گایا: طلع البدر إلينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی آمد کی استقبال میں فی البدی یہ جملے کہے، خود بخود یہ جملے کہے۔ وہ نہ تو کوئی شاعرہ تھی، نہ ان کو کوئی شعر و شاعری سے شغف تھا، لیکن محبت رسول میں، الفت پیغمبر میں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ جملے ادا کروائے: طلع البدر إلينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي۔ وہ ساری بچیاں خوشی سے جھومنے لگی اور کہنے لگی: ہمارے گردا گرد جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں سے وہ دیکھو دیکھو 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا،
وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنی توتلی زبان میں پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز میں یہ بھی کہا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنی توتلی اور پتلی پتلی زبان میں آواز میں یہ جملے کہے کہ ہمارے اوپر یہ شکر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو چیز مانگتے تھے، جو دعائیں مانگتے تھے، جو التجائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے، اللہ نے ہماری دعا سن لی، ہمارے پاس اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ترانے سن کر بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں بھی جوش اور جذبہ بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ایک نے کہا میرے گھر چلیے، دوسرے نے کہا میں آپ کا میزبان بننا چاہتا ہوں، تیسرے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول میرے غریب خانے کو زینت بخشیے، چوتھے نے کہا نہیں میں آپ کا غلام اور خادم اور نوکر ہوں، میرے گھر تشریف لائیے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیفیت دیکھی سب کے سب اپنے پاس بلانے لگے، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کی مہار کو میری اونٹنی کے گلے میں رکھ دو، کوئی شخص بھی اس کی مہار کو نہ پکڑے۔ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، خدا کے حکم سے میری اونٹنی جہاں جا کر بیٹھے گی میں وہیں اپنا قیام کروں گا، وہیں اپنا مسکن بناؤں گا، وہیں میں اس کا مہمان بن جاؤں گا، اس گھر میں میں اپنا ٹھکانہ بناؤں گا۔ سارے کے سارے صحابہ جو یہ تمنا رکھتے تھے کہ آقا ہمارے گھر تشریف لائیں، آقا ہمارے گھر آئیں، سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز پر متفق ہو گئے۔ سب نے آپ کی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، اونٹنی کی مہار کو اونٹنی کے گلے پر رکھ دیا اور اس انتظار میں رہے کہ اونٹنی کس دروازے پر جا کر بیٹھتی ہے۔ سب کے دل تڑپ رہے تھے، سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے، سب کے دلوں کی خواہش امڑ آئی تھی کہ الہ العالمین کی مہربانی ہو جائے، میرے اللہ میرے گھر پر رحمت کی برسات کر دے کہ ہمارے محبوب ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ سب کے سب دلی طور پر تڑپ رہے تھے۔ اونٹنی جب یثرب کی بستی میں داخل ہوئی، جب بستی میں داخل ہو کر اونٹنی گلیوں سے گھومتی چکر لگاتی آ رہی تھی، جس دروازے کے سامنے سے اونٹنی گزرتی اس صحابی کا دل خوشی سے اچھلنے لگتا کہ ابھی بھی یہ اونٹنی یہیں بیٹھ جائے گی، یہیں رک جائے گی، یہیں ٹھہر جائے گی۔ لیکن جب اونٹنی آگے چلی جاتی وہ صحابی دلی طور پر مایوس ہو جاتا۔ اگلے دروازے پر جب اونٹنی گزرتی تب اس کا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا۔ سارے صحابہ حیران و پریشان تھے کہ آقا کی اونٹنی کہاں جا کر ٹھہرتی ہے، آج کس کی قسمت کھلتی ہے، کس کو اللہ کے رسول کی میزبانی نصیب ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار کو جو کہ اس کی گردن پہ پڑی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پورے چکر کاٹتی پورے علاقے پوری بستی کا چکر لگاتی ایک گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گئی، ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی، رک گئی، ٹھہر گئی، اب اونٹنی آ کر بیٹھ گئی۔ یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا اور قدرتی طور پر یہ آپ کے ننھیال تھے۔
آپ کی اماں کی طرف سے رشتے دار تھے، ننیہالی رشتے دار تھے، وہاں اس گھر میں آ کر ابو ایوب انصاری کے گھر آپ کی اٹھنی نے قیام کر دیا، ٹھہر گئی۔ پورے مدینے میں، پورے یثرب میں نعرہ لگ گیا کہ ابو ایوب انصاری کو کہہ کر نصیب کر گیا، ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے نہیں سماتے تھے، پورے نہیں سماتے تھے کہ آج اللہ کے رسول میرے مہمان ہو گئے، مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور ابو ایوب انصاری آپ کے ننیہالی رشتے دار تھے، آپ نے وہیں قیام کیا اور پھر ساتھ ہی جہاں اٹھنی بیٹھی تھی، اٹھنے کی جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو مسجد بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جو مسجد نبوی موجود ہے، جہاں آج ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، جس جگہ پر مسجد نبوی موجود ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کی اونٹنی آ کر بیٹھی۔ یہ وہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے جہاں آ کر قدم ٹکائے تھے، ہجرت کے وقت جہاں آ کر بیٹھی تھی، اسی مقام کو اللہ کے رسول نے مسجد بنائی۔ پتہ کیا گیا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل ان دو یتیم بچوں کی، دو یتیم بھائیوں کی یہ جگہ تھی۔ ان دونوں یتیم بھائیوں نے بسل خوشی یہ زمین ہدیہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں اور قیامت تک اپنے نصیب اجاگر کرتے ہیں، اپنے نصیبوں کو بہتر بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ زمین مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اور سہیل آپ کا گفٹ، آپ کا عطیہ قبول ہے، لیکن آپ یتیم ہیں، یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، لہذا ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مکان کی قیمت ادا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ادا کردہ قیمت سے وہ جگہ خریدی گئی، اس جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور آج تک وہ مسجد نبوی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد نبوی کے پہلو میں آج بھی آرام پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان بخشا ہے اس سرزمین کو جہاں اللہ کے رسول آرام پذیر ہیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس دھرتی پر سو رہے ہیں، جس جگہ آپ مدفون ہیں، جو جگہ آپ کی مسکن ہے، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ خدا کا عرش بھی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو اپنا میزبان مانا اور سہل اور سہیل کی زمین لے کر مسجد نبوی بنائی اور اس کے ساتھ ہی اپنا حجرہ بنایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ حجرہ ملا، روضہ عطر ہے، سب جنت ہے، جو سب جنت والا وہی جگہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھی اور یہی جگہ آقا کا مسکن تھی۔ آج بھی مسکن ہے، کل قیامت تک مسکن ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میں اپنے شاخین میں اس روضے سے باہر آؤں گا۔ تو کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سرکار دو عالم کی تعلیمات کو پڑھنے سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق بخشے اور پھر عمل کی توفیق بخشے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کوئی معمولی ذات نہ تھی، خدا کے بعد اللہ کے پیغمبر کا مقام ہے اور سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو۔ جس چیز کے جو چیز